بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم نے نصاب الصرف کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ آج ہم اس کا سبق نمبر 2 پڑھیں گے، جس میں ہم پڑھیں گے کلمہ اور اس کی مختلف تقسیمات۔ سب سے پہلے کلمے کی تعریف دیکھتے ہیں کہ کلمے کی تعریف کیا ہے۔ ہر بامعنی لفظ کو کلمہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ ایسا لفظ جس کا معنی ہوتا ہے اسے کلمہ کہا جاتا ہے، جیسے رجل مرد، طفل بچہ وغیرہ۔ پھر کہہ رہے ہیں سے اقسام۔ سے جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے اور اقسام اردو کا لفظ ہے۔ سے کہتے ہیں فارسی میں 3 کو۔ کلمے کی 3 اقسام، اسم، فعل اور حرف، جو سے اقسام کہتے ہیں کو سے اقسام کہتے ہیں۔ 6 اقسام، 6 کہتے ہیں فارسی میں 6 کو۔ کلمے کی 6 اقسام کون کون سی 6 اقسام ہیں؟ ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد اور خماسی مزید فی کو 6 اقسام کہتے ہیں۔ پھر کہہ رہے ہیں 7 اقسام، 7 کہتے ہیں فارسی میں 7 کو۔ کلمے کی 7 اقسام، صحیح، محموز، مضاعف، مثال، اجوف، ناقص اور لفیف کو 7 اقسام سے موسوم کیا جاتا ہے، یعنی کہ 7 اقسام کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے، اب یہ یہاں پر بیان جو کر رہے ہیں، یہ بیان کر رہے ہیں سے اقسام کو، یعنی کہ وہ کون سی 3 اقسام ہیں جن کو یہاں بیان کر رہے ہیں، وہ ہیں اسم، فعل اور حرف کو۔ سب سے پہلے سے اقسام کے بیان کے بعد اس کی تعریف بتا رہے ہیں۔ اس سے مراد کلمے کی وہ 3 قسمیں ہیں جو اپنے معنی پر مستقلاً دلالت کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے بنتی ہیں، یعنی کہ اس سے مراد کلمے کی وہ 3 اقسام ہیں جو اپنے معنی پر مستقل دلالت کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے بنتی ہیں، یعنی اسم، فعل اور حرف۔ اسم وہ کلمہ جو دوسرے کلمے سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت کرے اور اس کا معنی کسی زمانے، ماضی، حال یا مستقبل سے ملا ہوا نہ ہو، جیسے زید، ضریب، منصور وغیرہ، یعنی کہ زید نام ہے، منصور نام ہے۔ اس طریقے سے یعنی کہ اسم کے معنی، یعنی کہ اسم کیا ہے؟ وہ کلمہ جو دوسرے کلمے سے ملے بغیر، دوسرے کلمے سے نہ ملے مگر وہ خود بخود اپنے آپ کو دلالت کرے، یعنی کہ اس کو اپنے معنی کو دلالت کرنے کے لیے کسی دوسرے کلمے کی ضرورت نہ ہو، اسے اسم کہتے ہیں، اور نہ ہی اس میں کوئی زمانہ پایا جائے گا۔ اس کے بعد ہے فعل۔ وہ کلمہ جو دوسرے کلمے سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت کرے اور اس کا معنی کسی زمانے، ماضی، حال یا مستقبل سے ملا ہوا ہو، جیسے نصرہ، مدد کی اس ایک مرد نے، جیسے ضرب، مارا اس ایک مرد نے۔ اس طریقے سے جو ہے یہ ہے، جیسے یعنی کہ فعل کیا ہے؟ فعل جو ہے اپنے معنی پر خود دلالت کرے گا، کسی اور کلمے کی اس کو ضرورت نہیں ہے، مگر اس کے معنی میں جو ہے نا ماضی، حال یا مستقبل، یعنی کہ زمانہ پایا جائے گا۔ فعل تو وہی ہوتا ہے جس میں زمانہ بھی پایا جائے۔
تو اسی لیے فعل میں زمانہ پایا جائے گا، مگر وہ اپنے کلمے یعنی کہ اپنے معنی پر جو ہے وہ خود دلالت کرے گا، کسی اور کلمے کی اس کو دلالت کرنے کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ پھر تیسری ہے حرف، وہ کلمہ جو دوسرے کلمے، اسم یا فعل سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت نہ کرے۔ یعنی کہ حرف کون سا ہے؟ حرف کو جو ہے اپنے معنی پر دلالت کرنے کے لیے اسم یا فعل کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ان کی بغیر ضرورت کے یعنی کہ وہ کسی کے وہ خود اپنے معنی پر دلالت نہیں کر سکتا، اس کو اسم کی یا فعل کی ضرورت ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے حرف ایسے ہیں، جیسے حرف کے اندر مثال کے طور پر من کا مطلب ہوتا ہے سے، اگر ہم سے لکھیں تو سے جو ہے اپنے معنی پہ خود دلالت نہیں کر سکتا، کیونکہ سے کا کوئی معنی نہیں ہے، یہ بے معنی ہے۔ تو اسی لیے الی تک یا علی پر، فی میں، اس طریقے سے جو ہے یہ الفاظ جو ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے حرف۔ پھر مشتق ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے اسم کی 3 اقسام ہیں۔ مشتق یعنی کہ بننے کے اعتبار سے، مصدر، مشتق، جامد۔ مصدر وہ اسم جس سے دوسرے کلمات مشتق بنتے ہوں، یعنی کہ ایسا اسم جس سے دوسرے کلمات مشتق ہوتے ہوں، بنتے ہوں، اور وہ خود کسی سے مشتق نہ ہو۔ اس کے اردو ترجمے میں نہ آتا ہے، جیسے نصر، مدد کرنا۔ نصر جو ہے کسی سے نہیں بنا، یہ اپنے آپ ہے، مگر اس سے دوسرے الفاظ بنے، دوسرے کلمات بنے۔ مشتق وہ اسم جو مصدر سے بنایا جائے، یعنی کہ جو مصدر سے بنایا جائے، جیسے ناصر، مدد کرنے والا، یہ ینصرو سے بنا، اور ینصرو نصر ان سے بنا۔ اب ہے جامد۔ جامد میں کیا ہے؟ وہ اسم جو نہ خود کسی سے بنا ہو اور نہ اس سے دوسرے یا دیگر کلمات بنتے ہوں، جیسے زید، بکر وغیرہ۔ یعنی کہ جامد کی تعریف کیا ہے؟ وہ ایسے اسم جو نہ خود کسی سے بنے ہوں اور نہ ہی ان سے یعنی کہ اس سے دوسرے کلمات بنتے ہوں۔ جیسے ہم نے مصدر میں کیا پڑھا کہ مصدر جو ہے وہ خود کسی سے نہیں بنتا، مگر اس سے دوسرے کلمات مشتق ہوتے ہیں۔ اور مشتق میں کیا پڑھا؟ مشتق کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ اسم جو مصدر سے بنایا جائے، جیسے نصر کس سے بنا؟ ینصرو سے، ینصرو کس سے بنا؟ نصر سے۔ پھر جامد میں کیا ہے کہ نہ وہ اسم جو نہ خود کسی سے بنا ہو اور نہ اس سے دیگر کلمات بنتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا، یہ علم حاصل کرنا ہمارے لیے علم نافع بنا دے، اور اس علم کے صدقے ہم سب کی بے شمار مغفرت فرما دے۔ آمین ثم آمین۔